جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں بانی پنجاب بلدیات اتحاد سید فرخ حسنین بخاری صاحب کے پاس، اور آج یہاں ان کی رہائش گاہ پر آن لائن ویڈیو لنک بلدیاتی لیڈران جوائنٹ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ان سے تفصیلات معلوم کرتے ہیں کہ اس جو پریس کانفرنس تھی اس کا کیا مقصد تھا اور ان کی حکومت سے کیا مطالبات ہیں۔ جی سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اس وقت ملکی حالات ہیں اور ان حالات کے پیش نظر جو حکومتی پالیسیاں ہیں ان پر بہت شدید قسم کے تحفظات ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ آج کل ان کی ایسی بچگانہ پالیسیوں کے ہم عوام متحمل نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر پنجاب کے بلدیات کو برخاست کر کے انہوں نے 1 سال سے جو اپنا کیا ہوا وعدہ تھا کہ ہم دوبارہ بلدیاتی انتخابات کروائیں گے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا نے ان کی مدد کی ہے کہ کرونا آ گیا اور اس کی وجہ سے انہوں نے بلدیاتی انتخابات کو مزید ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ نہیں تو پتہ نہیں ان کے پاس کیا بہانہ ہوتا کہ جس میں یہ بلدیات کا الیکشن دوبارہ کروانے کا، اس کو ملتوی کرنے کا جواز بناتے۔ تو بات یہ ہے جی کہ یہ خود فرماتے تھے وزیر اعظم صاحب کہ ہم بلدیات کو مضبوط کریں گے۔ اب چلے اس بات کو چھوڑ دیں، اس وقت حاضر جو صورتحال ہے اس میں کسی صورت آپ بلدیاتی نمائندوں کے بغیر نہیں چل سکتے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب خود فرما چکے ہیں کہ انہیں ٹائیگر فورس کی ضرورت ہے، یعنی کہ ایک فورس درکار ہے۔ تو اس ٹائیگر فورس میں آپ دیکھیں کہ جہاں پر نہ ان لوگوں کی کوئی ٹریننگ ہے، نہ ان کی کوئی سکریننگ ہے، نہ ان کی کوئی جو ہے اس میں انکارپوریشن کا یا ان کی انڈکشن کا کوئی طریقہ کار ہے، نہ ان کا حلف ہے، نہ وہ کسی کو جواب دہ ہیں۔ تو ان سارے جو اسپیکٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس ٹائیگر فورس کے فیصلے کو بچگانہ فیصلہ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے۔ اس سے ہٹ کے جب آپ بلدیاتی نمائندوں کی طرف آتے ہیں تو ذرا غور فرمائیں کہ آپ کے 58,000 بلدیاتی نمائندے پنجاب میں ہیں، 1.5 لاکھ سے زائد بلدیاتی نمائندے آپ کے پاکستان میں ہیں۔ جو دوسرے صوبے ہیں ان صوبوں کو دیکھیں کہ وہاں پہ انہوں نے مدت اپنی پوری کی، یہاں پہ مدت سے پہلے ختم کر دیا، چلیں کوئی بات نہیں۔ اب اس وقت جب ہم کسی سیاسی اختلاف یا کسی سیاسی ضد یا کسی شخص سے دشمنی یا کسی پارٹی سے دشمنی کے متحمل نہیں ہو سکتے، اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک وہ پرانی کہاوت بھی ہے کہ جب جنگ لگتی ہے تو جو ریٹائرڈ فوجی ہوتے ہیں ان کو بھی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یار ابھی تو ہم ریٹائرڈ بھی نہیں تھے، ابھی تک ہماری مدت باقی رہتی تھی اور انہوں نے ہمیں گھر بھی دیا اور اب ہمیں کام کرنے سے روک رہے ہیں۔ ہمیں پروٹوکول نہیں چاہیے ہے، ہمیں کوئی تنخواہ نہیں چاہیے۔ پہلے کون سی تنخواہ دیتے تھے؟ بالکل کوئی تنخواہ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ہم صرف خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ خدمت کیوں نہیں کرنے دے رہے یہ؟ ان کو آخر مسئلہ ہے تو عوام سے مسئلہ ہے، ہم سے مسئلہ ہے تو بعد میں نپٹے، بعد میں بھگتے۔ اس وقت اگر یہ زیادتی کر رہے ہیں تو یہ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے۔ نہ یہ کسی نون لیگ کے ساتھ زیادتی ہے، نہ یہ کسی پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی ہے، نہ یہ JUIF کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ صرف عوام کے ساتھ زیادتی ہے کہ اس نازک موڑ پر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے خدمت نہیں لینی جنہوں نے نون لیگ کے دور میں الیکشن جیتا تھا۔ بھئی ہم نے جیتا تھا، دیکھیں میں آزاد ہوں، میں نے آج تک کوئی پارٹی جوائن نہیں کی ہے، میں بلدیاتی نمائندہ ہوں اور بلدیاتی نمائندہ ہی رہوں گا۔ تو میرے ساتھ ان کی کیا ضد ہے؟ مجھے کام کیوں نہیں کرنے دیتے؟ میں 58,000 بلدیاتی نمائندوں کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ اس وقت جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں وہ بالکل بین ہی یہی الفاظ ہمارے 58,000 نمائندوں کے ہیں، پلیز۔ اچھا سر، آپ نے آج جو کیا فیصلے کیے ہیں اور اس میں آپ کے جو پنجاب کے چیئرمینز کونسلر حضرات ہیں وہ کتنے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں جی، جہاں تک بات یہ ہے کہ ہمارے بس میں کیا ہے، ہمارے بس میں یہ ہے کہ ہم ہر ادارے کو یہ بتائیں
اس کو اس کی نظر میں یہ موضوع جو ہے وہ اجاگر کرے کہ آپ کام دیکھ لیں. ہمارے جو مرکز ہے صوبے کا، لاہور کی حالت دیکھیں، یہاں کی دیکھیں. خیر یہ تو کرونا سے پہلے کی باتیں ہیں. اب کرونا کے حالات دیکھ لیں آپ. جس تیزی سے پنجاب میں سندھ کی نسبت کرونا بڑھ رہا ہے. اب سندھ میں انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، وہاں پہ اچھی پلاننگ پالیسی کی جس کا اچھا ریزلٹ آیا. پنجاب کی جو اس وقت پلاننگ پالیسی ہے اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ قاتل حیثیت تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر یہ اس وقت بلدیات پنجاب کو بحال نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اب سے ہونے والے جتنی بھی فیٹلٹیز ہیں، جتنے بھی لوگوں کا، گھروں کا، خاندانوں کا نقصان ہوگا، اس میں یہ ڈائریکٹ طور پہ اس میں ملوث ہے. اور آج ہم نے جو ویڈیو لنک کانفرنس کی ہے، پریس کانفرنس، اس میں ہمیں لارڈ میئر کرنل مبشر جاوید صاحب نے جوائن کیا ہے. ان کے علاوہ ہمارے پاس میئر بہاولپور عقیل نجم ہاشمی صاحب، ہمارے ڈسٹرکٹ چیئرمین نواب بابر علی خان سیال صاحب، اور پیر راجن سلطان پیرزادہ صاحب. اس کے بعد پیر غلام محی الدین چشتی صاحب وہاڑی سے، سید کلندر حسنین شاہ صاحب بہاول نگر سے، ٹھیک ہے جی، اور اپنا جیلم سے راجہ قاسم علی خان صاحب. یہ سب جو اس وقت لیڈران ہیں. ہمارے میئر فیصل آباد رزاق ملک صاحب، میئر سرگودا اسلم نوید اسلم صاحب، ان ساروں نے آج متفقہ طور پہ یہ گزارش کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، لاہور ہائی کورٹ سے، کہ خوددارا آپ کسی بھی قسم کی جو آپ کی رنجشیں ہیں یا جو بھی آپ کے تحفظات ہیں ان کو ان دنوں میں فی الحال بالائے طاق رکھ کے صرف اور صرف عوام کے بارے میں سوچیں. اور وہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ بلدیاتی نمائندوں کو بحال کریں جو خدمت سے سرشار، میں کہتا ہوں خدمت کے جذبے سے سرشار، اپنے اپنے گھروں میں اس وقت وہ کڑ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے. تو ان کو خدمت کا موقع دیا جائے. صرف ایک وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اس عہدے سے کیا لالچ ہے، عہدے سے کوئی لالچ نہیں ہے. ہمیں ایک سینس آف رسپانسبلٹی چاہیے، ایک سینس آف ورک چاہیے. ایک آپ کو ایک احساس شروع ہو جاتا ہے جب آپ کسی دفتر میں بیٹھتے ہیں جہاں پر آپ کے ساتھ عملہ ہوتا ہے تعاون کرنے والا، آپ کو ایک احساس شروع ہوتا ہے کہ کام ہو رہا ہے. تو ہمیں صرف وہی ایک سینس آف ورک چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. سر آخری سوال ہے کہ ابھی گورنمنٹ نے جو 4,000 روپے فی کا خاندان دینے کا اعلان کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے یا مزید گورنمنٹ کو اس میں کوئی رد و بدل کرنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ 4,000 روپے فی خاندان یہ اس سلسلے کی کڑی ہے جس میں اس معاشرے میں لنگر خانوں کا جو ہے اجرا کیا گیا، ان کا قیام کیا گیا، پناہ گاہوں کا قیام کیا گیا. آپ کسی بھی سوسائٹی کو دیکھ لیں جہاں پر یہ لنگر خانے اور قیام گاہیں ہوتی ہیں، وہاں پر اس سے پہلے ان کی تمام عوام کی ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں تاکہ کوئی ان سے بچ بھی جائے تو وہ ان میں آئے. یہ نہیں کہ ایک بچہ پڑھ رہا ہے اور وہ اس لیے پڑھے جی کہ میں بڑا ہو کے کسی لنگر خانے کا انچارج بنوں گا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو انہوں نے تمام سہولیات دی، تمام آسائشیں دی. جب اس پہ بھی انہوں نے دیکھا کہ مزید کچھ اور لوگ اس میں ایک طبقہ ہے جو وہ رہ جاتا ہے، اس کو انہوں نے پناہ گاہوں کے لیے وقف کیا اور اس طرح کے ان کے کھانے وغیرہ کا انتظام کیا. اور دیکھیے جو وہ معاشرے ہیں وہ ان کو گھر بیٹھے اتنا دے دیتے ہیں کہ ان کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. انہوں نے شروع ہی جو ہے، آغاز ہی جو ہے وہ انہوں نے کشکول سے کر دیا ہے وزیر اعظم صاحب نے. اب بچوں کے مائنڈ میں کیا جائے گا؟ وہ کہیں گے جی کہ ہمیں والدین ڈانٹتے ہیں، ہمیں استاد ڈانٹتے ہیں، ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے پڑھنے کی، ہم جائیں گے لنگر خانے سے کھا کے زندگی پوری کر لیں گے ہم. یہ کوئی اچھی سوچ ہے ان کی؟ اب یہ 4,000 روپے فی خاندان کی ٹاپک پہ آتے ہیں. تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ آپ دیکھیں وزیر اعظم صاحب، آپ خود فرماتے ہیں کہ 2 لاکھ میں میرا گزارا نہیں ہوتا. آپ کا خاندان کتنا بڑا خاندان ہے.
آپ کا خرچہ کن کن دوستوں نے نہیں اٹھایا ہوا؟ جیب سے آپ 1 روپیہ نہیں لگاتے ہیں. جو آپ کے سفر کا خرچہ ہے وہ کسی کے ذمہ ہے, آپ کے میس کا خرچہ ہے وہ کسی کے ذمہ ہے. آپ کا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا تو یہ 4,000 روپیہ فی خاندان, بتائیں یہ کس ہیڈ میں جو ہے وہ استعمال ہوں گے؟ یہ تو ان غریب خاندان کا آج کل کی مہنگائی کے دور میں 4,000 روپیہ تو ایک ہیڈ کی قیمت بھی نہیں ہے. تو میں حکومت کے اس 4,000 روپے کے اعلان کو فقط ایک لالی پاپ سے تشبیہ دیتا ہوں, جس سے میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہوں گے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ کوئی عملی اقدام نہیں ہے. جی, ان کا یہ کہنا تھا کہ بلدیاتی نمائندوں کو ایکٹیو کرنے سے مسائل میں کافی حد تک کمی ہوگی, بلکہ جو ٹائیگر فورس بنانے میں وقت لگے گا وہ بھی بچ جائے گا اور عوام کو مزید ریلیف مل سکتا ہے. جی.